بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام اور ایک ظالم بادشاہ کا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، بابل کا بادشاہ بخت نظر اپنے دور کا انتہائی طاقتور اور ظالم بادشاہ تھا۔ یہ وہی بادشاہ ہے جس نے شام کے سرزمین میں داخل ہو کر اپنی حکومت بنائی، 40,000 سے زائد یہودیوں کو قتل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس میں بھی بے تحاشا تباہی مچائی۔ بخت نظر ایک جنگجو اور ہوشیار بادشاہ تھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بے تحاشا عیاش انسان بھی تھا۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بخت نظر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک اور صالح انسان تھا۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ اس عورت کی ایک بیٹی اپنے پہلے شوہر سے تھی جو کہ نہایت حسین و جمیل تھی۔ جب وہ لڑکی اپنی جوانی کو پہنچی تو بادشاہ اس کا حسن دیکھ کر اس پر دیوانہ ہو گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی بیوی کو پیغام دیا کہ وہ اس کے بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو بادشاہ کی بیوی بہت خوش ہوئی، مگر پھر اس کے دل میں اندیشہ آیا کہ بادشاہ تو پیغمبروں کا مطیع اور فرما بردار ہے اور یہ نکاح تو اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں بادشاہ کو اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم اس لڑکی کے مہر ادا نہیں کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو گے میں دوں گا۔ عورت نے کہا کہ اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے۔ اگر تم مہر ادا کر سکو گے تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام بھی مت لینا۔ بادشاہ پیغمبروں کی بہت عزت کرتا تھا۔ بادشاہ تو پیغمبروں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعاگو ہیں۔ ان کو بے جرم قتل کرنا ایک عظیم گناہ ہے۔ اس کے سوا کچھ اور مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ مگر بادشاہ کی بیوی ضد پر اڑ گئی۔ اس نے کہا کہ اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ آخر بادشاہ نے ہوائی نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ کر لاؤ۔ حکم کے مطابق سپاہیوں نے دونوں پیغمبروں کی تلاش شروع کر دی۔ سپاہیوں نے سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ حال دیکھا تو وہ جنگل کی طرف بھاگ نکلے اور فوج نے بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل کو گھیر لیا۔ حضرت زکریا نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اس وقت پناہ دے دو۔ وہ درخت پھٹ گیا اور حضرت زکریا اس کے اندر سما گئے۔ پھر وہ درخت بند ہو گیا لیکن کپڑے کا ایک ٹکڑا باہر رہ گیا۔ فوج حیران ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر شیطان نے فوج کو نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کی موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرے کی ترکیب بتائی۔ چنانچہ سپاہیوں نے درخت کو چیرنا شروع کر دیا۔ جب آرا حضرت زکریا کے سر تک پہنچا تو حضرت زکریا نے سسکی بھری۔ اسی وقت حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر اللہ سے پناہ کیوں مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم تمہیں پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ چاپ آرا چلنے دو۔ محترم ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کے سر سے پاؤں تک جسم کو چیرا گیا اور حضرت زکریا نے دم تک نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبروں کی اس بے دردی سے قتل ہوئی تو غضب الہی نازل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ایک اور بادشاہ اپنے فوج کو میدان میں لے آیا اور شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب بھی قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا ہم قتل سے باز نہیں آئیں گے۔
ہزاروں آدمی کو قتل کر دیا گیا، پھر بھی خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ کی لاش کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم پیغمبر ہو یا کوئی ظالم؟ ایک خون کے بدلے ہزاروں آدمی قتل کر دیے گئے، اب کیا سارے جہاں کو قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامعہ دمشق میں حضرت یحییٰ کی قبر موجود ہے۔ محترم ناظرین، اس بیان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروایا تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ محترم ناظرین، اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔